اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آنکھ مچولی، جو کہ ایک کھیل ہے۔ یہ کھیل اسپیشلی پنجاب میں، اور بچے عموماً بچے اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ ہر کوئی کھیلتا ہے، ان کے گیمز کھیلنا ہر کوئی کھیلتا ہے بچپن میں۔ ایک گیم کا نام آنکھ مچولی بھی ہے۔ تو آنکھ مچولی ابھی کیا ہے گیم ہے، یہ آپ کو آنکھ مچولی، ٹھیک ہے، آنکھ یعنی کہ ہماری پتہ چلتا ہے کہ آنکھ سے آنکھیں، مچولی سے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے کھیلنا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ریڈنگ کرتی ہوں، اس کے بعد ایکسرسائز کا سولوشن شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ کھیل کھیلنا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ وہ کھلونوں سے کھیلے جائیں یا کسی مخصوص چیز مثلا گیند، ہاکی وغیرہ سے۔ بچے بڑے سبھی کھیلوں میں شوق سے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ کچھ کھیل بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں، جن میں ٹیمیں بنتی ہیں۔ یہ کھیل محلے، شہروں، ملکوں کے درمیان کھیلے جاتے ہیں، مثلا فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ۔ ان کھیلوں کے مقابلے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ کھیل ٹی وی اور انٹرنیٹ پر براہ راست بھی دیکھے جاتے ہیں۔ کچھ کھیل اس علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں، انہیں علاقائی کھیل کہتے ہیں۔ مثلا سندھ میں ایک خاص قسم کی کشتی یعنی کہ لڑائی، ٹھیک ہے، کے مقابلے ہوتے ہیں، جنہیں میلہ گھڑ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ کھیل ہیں جو صرف مخصوص علاقوں میں ہی کھیلے جاتے ہیں۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جو بہت سے علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں، ہر علاقے میں ان کے مختلف نام ہیں۔ مثلا آنکھ مچولی پاکستان کے ہر علاقے میں کھیلا جاتا ہے۔ اب جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہر علاقے کی پنجاب میں زیادہ تر پنجابی بولی جاتی ہے، پنجابی لوگ بستے ہیں۔ سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، اور باقی صوبوں میں بھی ان کی اپنی ہی زبانیں ہیں۔ تو اپنی زبانوں کے لحاظ سے ان کے بول چال کا ڈفرینس آ جاتا ہے، ان کے کھیل کے ناموں کا بھی ڈفرینس آتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے ان کے کھیل کے ناموں میں بھی۔ مگر بلوچستان میں سے چمبند، پنجاب میں لکن مٹی، اور خیبر پختونخوا میں سے پٹونے کہا جاتا ہے۔ سندھ میں اس کھیل کو اگ بوٹ کہا جاتا ہے۔ آنکھ مچولی، اب جب انہوں نے تھوڑا سا ہمیں کھیلوں کے بارے میں بتا دیا، تو اب وہ ہمیں آنکھ مچولی کے بارے میں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ بچوں کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک کھیل آنکھ مچولی ہے۔ اس کھیل میں کھیلنے والوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، جس طرح ہاکی اور کرکٹ میں ہوتی ہے نا، اس طرح سے اس کے اندر مقرر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ٹاس کیا جاتا ہے، جو بچہ آخر میں رہ جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے۔ یہ بچے دوسرے بچوں کو پکڑتا ہے، جو بچہ یا بچے پکڑے جاتے ہیں، پھر اس کی باری آتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوسرے ساتھیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ تو یہ تھا وہ کھیل جو کہ آنکھ مچولی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے نئے الفاظ پر ہیں، وہ ہے مخصوص، خاص، مقبول ترین، پسندیدہ، مشہور ترین، تعداد، گنتی یا پھر شمار، مقرر نہ ہونا، پہلے سے طے شدہ نہ ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ آ جاتے ہیں ملوثی سوالات پہ۔ مختلف علاقوں میں کھیلے جانے والے کھیل علاقائی کھیل کہلاتے ہیں۔ سندھ میں ایک خاص قسم کی کشتی کو آنکھ مچولی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میرے پاس غلط ہو گیا، میلہ گھڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو کراس کر کے میلہ گھڑ کر لیں۔ کھیلوں کے مقابلے ٹی وی اور انٹرنیٹ پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں آنکھ مچولی کو چمبند کہا جاتا ہے۔ آنکھ مچولی کھیلنے والے بچوں کی تعداد ڈیش ہوتی ہے، مقرر نہیں ہوتی۔ اب جی آ جائیں خوش خطی پر۔ سبق کا آخری پیراگراف اپنی کاپی میں خوش خط نقل مار کے لکھیے، یعنی کہ آخری پیراگراف یہ والا آنکھ مچولی والا پورا، ٹھیک ہے۔ کون سے کھیلوں میں ٹیمیں بنائی جاتی ہیں؟ چند کھیلوں کے نام: فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ۔ علاقائی کھیل کسے کہتے ہیں؟ دو علاقائی کھیل لکھیے۔ علاقائی کھیل کے اندر ڈیفینیشن جو ہوگی وہ آپ یہ والی بھی لکھ سکتے ہیں، یہ مختلف علاقوں میں کھیلے جانے والے کھیل علاقائی کھیل کہلاتے ہیں۔ یا پھر کچھ کھیل صرف کچھ علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں، انہیں علاقائی کھیل کہا جاتا ہے۔ مثلا سندھ میں ایک خاص قسم کی کشتی کے مقابلے جنہیں میلہ گھڑ کہتے ہیں، اور دوسرے کھیل کا نام آنکھ مچولی لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ علاقائی کھیل میں کیسے کھیلے جاتے ہیں؟ دو کھیلوں کے نام یہ میں نے بتا دیا آپ کو اس کا۔ آنکھ مچولی کھیلتے وقت کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آنکھ مچولی کھیلتے وقت پٹی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ پٹی کی یعنی کہ جو آنکھوں پر باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں آنکھ مچولی کو کیا کہا جاتا ہے؟
اس کا خیبر پختونخوا میں اسے پٹ پٹونے کہا جاتا ہے اور سندھ میں اسے اکبوٹ کہا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.